السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں سپیریئر ماڈل اسکول کی جماعت چہارم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 4 حضرت امام ابو حنیفہ کا اگلا حصہ پڑھاؤں گی، جس میں آپ لوگوں کے لیے میں نے نئے الفاظ بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ نمبر 1 ہے ترک۔ ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ مفلسی غریبی، مفلسی غریبی۔ موچی یعنی جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موچی کہتے ہیں۔ نرم دل، نرم دل۔ ہمسائے، ہمسائے یعنی پڑوسی۔ شراب، شراب۔ پولیس، پولیس۔ خاموش، خاموش۔ حکمرانوں، حکمران کی جمع حکمرانوں۔ قاضی یعنی جج، اس زمانے میں جج کو قاضی کہتے تھے۔ قید خانے، قید خانے۔ ناراض، ناراض۔ انتقال، انتقال یعنی مر جانا۔ صبر و تحمل، صبر کرنا، صبر و تحمل۔ بردبار، بردبار کا مطلب ہے برداشت کرنے والا۔ بردبار۔ نڈر یعنی نہ ڈرنے والا، بہادر۔ راست گو کا مطلب ہے رازدار یعنی راز رکھنے والا، راست گو۔ اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں، اوصاف خوبیاں۔ کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 57 میں آپ لوگ دیکھیں، پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھائی کروا دی تھی۔ درہم بنتی تھی سب خیرات کر دی۔ آج ہم سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس قدر دیانتدار اور ایماندار تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس قدر دیانتدار اور ایماندار تھے، اسی قدر فیاض اور سخی بھی تھے، یعنی دریا دل والے تھے، بڑے دل والے تھے۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ بھرپور کا مطلب ہے پوری۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ آپ نے اپنے غریب دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ وظائف وظیفے کی جمع ہے، یعنی آپ لوگ کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو راشن وغیرہ دے دیں، اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ شاگردوں میں سے جو مفلس اور غریب تھے ان کی مالی مدد کرتے تھے تاکہ وہ مفلسی کی وجہ سے علم حاصل کرنا ترک نہ کر دیں، یعنی علم حاصل کرنا نہ چھوڑ دیں۔ آپ بڑے نرم دل اور ہمدرد قسم کے انسان تھے۔ آپ بڑے نرم دل اور ہمدرد قسم کے انسان تھے۔ عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ، عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی دیانتداری کا اوپر واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا نا، تو اس کے علاوہ وہ ایماندار بھی تھے، اور اس خوبی کے علاوہ وہ کیا تھے؟ سخی بھی تھے، یعنی ان کا تو بڑا کاروبار تھا، تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے، امیر تھے وہ، تو وہ اپنے غریب جو اس کے پاس دوست، اس کے ملنے جلنے والے تھے، اس کے غریب دوست تھے، تو وہ ان کو بھی وظائف دیتے تھے، وظیفے دیتے تھے۔ دیکھیں، ہمیں باہر کے لوگوں کا تو پہلے پتہ نہیں چلتا نا کہ کون غریب ہے کون نہیں ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے ملتے جلتے ہیں، ہمیں ان کے کپڑوں سے، ان کے کھانے پینے سے، ان کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خاندان کا پہلے پتہ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اب اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوگا نا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون بہت غریب ہے یا کون بہت امیر ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنے دوستوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، اور وہ تو ایک استاد بھی تھے، تو ان کو اپنے شاگردوں کا بھی پتہ تھا کہ میرے شاگردوں میں کون کون بہت غریب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کماتے کس لیے ہیں؟ ہم اس لیے کماتے ہیں تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ ہمارا کھانا کھانا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ جب ہم کھائیں گے پئیں گے ہی نہیں تو ہم پڑھائی کیسے کریں گے؟ ہمیں زندہ رہنے کے لیے تو کھانا ہے، تو انسان کماتا ہے پہلے کھانے کے لیے، پھر اس کے بعد اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اب ایک انسان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ پڑھے گا کیسے؟
تو حضرت امام ابو حنیفہ ان کو وظائف اس لیے دیتے تھے اپنے شاگردوں کو، غریب شاگردوں کو کیوں دیتے تھے؟ تاکہ یہ ان سے کھا پی لیں، اپنی ضروریات پوری کر لیں، تاکہ یہ تعلیم نہ چھوڑیں۔ اگر یہ تعلیم چھوڑ دیں گے پیسہ کمانے کے لیے، اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کمائیں گے تو پھر پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اور غریب شاگردوں کو کیا کرتے تھے؟ وظائف دیتے تھے۔ بڑے نرم دل اور ہمدرد قسم کے انسان تھے، عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ۔ اچھا، وہ اپنے ہمسایوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اب ہمسائے کا ایک واقعہ ہے، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کے ہمسائے میں ایک موچی رہتا تھا جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے، پالش کرتا ہے بوٹوں کو۔ وہ کون ہے؟ ایک موچی کہلاتا ہے۔ آپ کے ہمسائے میں ایک موچی رہتا تھا۔ شام ہوتے ہی